بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بتلاوة القرآن وإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا: مجھے کچھ خاص نصیحت فرما دیجیے، کوئی اچھی اور یاد رکھ کر عمل کر سکنے والی باتیں بیان فرما دیجیے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو ایک بات یہ بتلائی تھی کہ تم اپنے اوپر اللہ کے خوف کو لازم کر لو، خوف خدا لازم کر لو، اس لیے کہ اس سے ہر کام بنتا ہے، اور تقویٰ کی زینت سے ہر کام مزین ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کے لائق ہوتا ہے. دوسری، جب یہ نصیحت کی تو انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا: زدنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی اور کچھ نصیحت کیجیے. یہ ایک بات ہوئی، اس کو یاد رکھیں گے، اس پر ہم انشاءاللہ عمل کریں گے، لیکن اس کے علاوہ مزید کچھ فرمائیے. تو دوسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی: علیک بتلاوت القرآن، تم اپنے اوپر قرآن کی تلاوت کو لازم کرو. قرآن کریم کی تلاوت کے معنی ہے پڑھنا. حدیث کے شارحین نے تلاوت کے مختلف معانی بیان کی. ایک ترتیل کے ساتھ پڑھنا، دوسرے تلاوت کہتے ہیں قرآن کریم کے اس حصے کو جو ہم نے یومیہ پڑھنے کے لیے مقرر کر لیا ہے، جس کو جز بھی کہتے ہیں. جز اور اس کی جمع اجزاء، قرآن کے حصے. قرآن کریم کے مختلف حصے قرآن کریم سے بھی معلوم ہوتے ہیں. عام طور سے آپ قرآن کریم جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں اس میں اجزاء ہوتے ہیں، 30 اجزاء ہوتے ہیں. ہم لوگ اس کو اردو زبان میں پارہ کہتے ہیں. پارہ فارسی زبان میں اسی کو کہتے ہیں جسے عربی میں جز کہتے ہیں. جز اسی کو کہتے ہیں، پارہ اسی کو کہتے ہیں. ایک حصہ، ایک ٹکڑا، اس کو جز یا پارہ کہتے ہیں. اور بہت سے علاقوں میں سی پارہ کہتے ہیں. سی پارہ کے معنی ہے 30 پارے. تو پارہ کہیں یا کچھ بھی اس کا نام ہو، وہ حصہ ہے قرآن مجید کا. اس کو تلاوت کہتے ہیں. ایک حصہ قرآن مجید کا جس کو ہم نے پڑھنے کے لیے مختص کر دیا. اس کو 30 حصوں میں بانٹ لیا گیا، اندازے سے اتنے صفحے کر کے 30 حصوں میں بانٹ لیا گیا. یہ 30 حصے قرآن کریم میں نازل نہیں ہوئے، 30 پارے کر کے نازل نہیں ہوئے، لیکن قرآن کو 30 حصوں میں اس لیے تقسیم کر لیا کہ کم سے کم ایک مہینے میں ایک قرآن مجید مکمل ہو جائے. چاند کے اعتبار سے یا مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے یا 29 دن کا ہوتا ہے. تو 30 دن کا ہو تو 30 دن میں ختم ہو جائے گا. 29 دن کا ہو، ایک دن اضافہ پڑھ لیں گے، ختم ہو جائے گا. تو قرآن مجید کو ایک مہینے سے زیادہ وقفہ نہ لگایا جائے تلاوت کے واسطے، اس لیے اس کو 30 حصوں میں تقسیم کر لیا گیا. پاروں کا یہ مطلب ہوتا ہے، یا عربی میں اجزاء کا یہ مطلب ہوتا ہے. جو عربی قرآن ہوتے ہیں سعودی وغیرہ میں چھپے ہوئے، اس پہ جز لکھا ہوا ہوتا ہے. ایک پارہ، یعنی صحابہ کرام کی اکثریت 30 دن میں قرآن مجید پڑھنے کا معمول بنائی ہوئی تھی کہ ایک مہینے میں چاند دیکھ کے شروع کیا اور چاند مہینہ ختم تو تلاوت کا سلسلہ ختم، پھر نیا شروع.
کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا تھا کہ بہترین عمل کیا ہے، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الحال والمرتحل. یعنی اب نئے الفاظ تھے صحابہ کے لیے. انہوں نے پوچھا کہ حال اور مرتحل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کے پڑھنے کا سلسلہ ختم کرنا اور پھر اس کے بعد اسی مجلس میں شروع کرنا. کبھی ایسا نہ ہو کہ ختم کر کے رکے، بلکہ ختم کر کے شروع کر دے. یہ بہت بہترین عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہترین عمل کہا. کیوں؟ اس واسطے کہ قرآن کریم مسلسل پڑھتے رہنے کا حکم ہے، اور قرآن میں جگہ جگہ اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے. یہود و نصارہ میں بھی ان کی تعریف کی گئی ہے جو کتاب کی تلاوت کرنے والے، تورات پڑھنے والے، انجیل پڑھنے والے جو لوگ تھے، اگرچہ کہ وہ ایمان نہیں لائے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کی، اس وصف کی تعریف فرمائی کہ ان کا تعلق اللہ کی دی ہوئی کتاب سے ہے. بدل لیا ہے، گڑبڑ کر لیا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن آسمانی کتاب کی تلاوت کرتے پڑھتے تو ان کی تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی. دو جگہ کم از کم یہود و نصارہ کی، اہل کتاب کی تعریف صرف کتاب پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ سب لوگ برابر نہیں ہیں. لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون. سب اہل کتاب برابر نہیں ہیں. جو اہل کتاب ایمان لائے اور اس کے بعد انہوں نے قرآن کی تلاوت کی تو ان کی فضیلت بیان فرمائی کہ وہ برابر پڑھتے ہیں، صبح پڑھتے ہیں، شام میں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. ہاں، مذمت ان اہل کتاب کی ہے جو ایمان ہی نہیں لاتے. اور اہل ایمان کی تعریف تو قرآن میں جگہ جگہ کی گئی ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا گیا اتل ما اوحی الیک من الکتاب. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو کتاب وحی کی گئی ہے آپ اس کی تلاوت کیجیے. ایک جگہ فرمایا گیا نیک لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے یتلونا کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. تو تلاوت کرنا مسلسل پڑھتے رہنا، اس کا پڑھتے رہنا، اس کا دہراتے رہنا، اعادہ کرتے رہنا، اس کو تلاوت کہتے ہیں. صحابہ کرام قرآن مجید کے عاشق تھے، اور کیوں نہ ہوتے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن کا عشق اللہ سے مانگا، اپنی دعاؤں میں قرآن مجید کی محبت مانگی، قرآن مجید سے والہانہ محبت مانگی. محبت کے حد سے تجاوز کر جانے کو عشق کہتے ہیں. والہانہ محبت اسی کو کہتے ہیں. ایک قسم کا غلبہ ہو جائے، اس کا ذہن کے اوپر طاری ہو جائے، دل پر مستولی ہو جائے، اس کو کہتے ہیں والہانہ محبت. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ پاک اس کتاب کو میری بیماریوں کا علاج بنا دیجیے، قرآن عظیم کو میری فکروں کا حل بنا دیجیے، قرآن عظیم کو میری مصیبتوں کا مداوا بنا دیجیے، قرآن عظیم کی محبت کو میرے رگ و ریشے میں داخل فرما دیجیے، میرے گوشت کی نسوں میں اور میرے خون کے قطروں میں داخل فرما دیجیے. یہ محبت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن کریم کی اللہ سے مانگی، اپنی امت کو اس کی اہمیت بتانے کے واسطے. امت سمجھے کہ اس کتاب سے اس امت کا جب تک ایسا ٹوٹ کر چاہنا نہ ہوگا، اس کتاب سے جب تک یہ امت والہانہ محبت نہیں رکھے گی، اس وقت تک اس امت کا محافظ کوئی نہیں، اس امت کو سنبھالنے والا، سہارا دینے والا کوئی نہیں. قرآن سے تعلق لازمی ہے اور ضروری ہے ہر مومن کو، ہر مسلمان. اس لیے حضور سے فرمایا آپ بھی قرآن کی تلاوت کیجیے. چنانچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی قرآن کی تلاوت کرتے تھے. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن کے پڑھنے کا سب سے بہتر وقت نماز کے اندر ہے. نفل نمازیں پڑھو اور اس میں تلاوت کرو، نفل نمازیں پڑھو اور اس میں تلاوت کرو. اگر کسی شخص کو کوئی حافظ نہیں ہے، تھوڑی ہی صورتیں یاد ہیں،
تو اس کو چاہیے کہ انہی صورتوں کو دوہرا دوہرا کر نماز کو لمبی کرے، نفل نماز کو لمبی کرے۔ اگر 10 صورتیں یاد ہیں، ہر رکعت میں پڑھو 10 صورتیں، اور ہر رکعت میں 20 مرتبہ پڑھو، 30 مرتبہ پڑھو، تاکہ یہ نماز لمبی ہو جائے۔ نفل نمازوں کو لمبی کرنا اور قرآن کو نماز کے اندر پڑھنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ بات بہت پسند ہے۔ اس لیے جو بوڑھے لوگ نہیں ہیں، جو زیادہ دیر تک کھڑے سکتے ہیں، لمبا قیام کر سکتے ہیں، انہیں اس سنت کا بھی اتباع کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کے قیام کی لمبائی اتنی زیادہ ہے تلاوت کی زیادتی کی وجہ سے، بہت قرآن پڑھنے کی وجہ سے، کہ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے حتی تورمت قدماہ، آپ کے پیر پھول جاتے تھے، ورم کر جاتے تھے، پھول جاتے تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری نے یہ روایت بھی نقل کی حتی انشقت قدماہ، اور انشقت کا ترجمہ بھی کیا اور کہا انشقت انفطرت، پھٹتے تھے پیر۔ اتنا قیام لمبا حضور علیہ السلام کرتے، اتنا قیام حضور علیہ السلام کا کرنا حدیثوں سے ثابت ہے، بخاری شریف کی حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن ہم کو بخاری شریف لڑنے کی حدیثوں کے لیے یاد ہے بس ختم، آپس میں اختلاف کرنے، ایک دوسرے سے اونچا نیچا دکھانے کے واسطے بخاری شریف یاد ہے۔ باقی بخاری میں کتنی ہدایات ہیں، کیسی کیسی تعلیمات ہیں، کیسے کیسے احکام زندگی سے متعلق دیے گئے ہیں، اس سے اپنے کو تھوڑی کچھ لینا دینا ہے۔ دین مطلوب ہوتا تو پوری بخاری شریف پہ عمل کرے۔ دین مقصد نہیں ہمارا، نفسانیت مقصد ہے ہمارا۔ دین مقصد ہوتا تو کیسی کیسی تعلیمات بخاری میں موجود، اخلاق کی، تہذیب کی، ایک دوسرے کے حقوق کی، آپس میں محبت رکھنے کی، ماں باپ کی عزت کرنے کی، اولاد کی خدمت کرنے کی، ہزاروں حدیثیں بخاری شریف زندگی کے ہر باب کی نمائندگی کرتی ہیں۔ یہاں یہ عمل کر، یہاں ایسے کرنا چاہیے، یہ کام ایسے کرنا چاہیے، یہ کام ایسے۔ تو دیکھیے نوافل کی کثرت اور قرآن کی تلاوت کے بارے میں امام بخاری نے کتنی حدیثیں نقل کی، قرآن کے فضائل میں کتنی حدیثیں نقل فرمائی، اور انہیں فضائل قرآن نے بتایا کہ قرآن کریم نمازوں میں زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ بہت سی نمازیں ہم جتنا ہو سکے مختصر پڑھتے ہیں، جتنا ہو سکے نماز نفل سنت مختصر پڑھتے ہیں، حالانکہ فرض نماز مختصر یعنی سنت والی قرأت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، باقی نفل نمازیں لمبی ہونی چاہیے۔ کام ہو تو الگ بات ہے کہ بھائی آدمی مصروف ہے، مصروفیت کی وجہ سے زیادہ وقت نہیں لگا سکتا تو چلو سنت کے مطابق پڑھ لو، پر اتنی جلدی نہیں کرو کہ رکوع سجدہ کم ہو جائے، اتنی جلدی نہیں، رکوع سجدہ۔ بخاری شریف ہی میں حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام کبھی لمبی نماز پڑھانا چاہتے لیکن مختصر سی کر دیتے۔ وہاں پر شارحین حدیث نے بتلایا کہ مختصر کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ رکوع سجدے کو مختصر کرتے تھے، رکوع سجدہ مختصر نہیں کرتے تھے، بلکہ قرأت میں کمی کر دیتے تھے۔ آپ پڑھانا چاہتے تھے مفصلات، قرآن کریم کی آخر کی بڑی بڑی صورتیں، فجر میں بڑی بڑی صورتیں پڑھتے تھے، وہ پڑھانا چاہتے تھے، ان کو مفصلات کہتے ہیں۔ لیکن کبھی قل هو اللہ قل اعوذ برب الفلق پڑھا دیا اس واسطے کہ آپ کو بچے کے رونے کی آواز آئی، تو آپ نے قل هو اللہ قل اعوذ برب الفلق پڑھا دیا، لیکن جب بھی مختصر کرتے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ فجر کی سنتیں بہت جلدی پڑھتے تھے حضور علیہ السلام، فجر کی سنتوں کو لمبا نہیں کرتے تھے، کیونکہ لمبی تہجد پڑھ چکے ہوتے تھے، اس کے بعد آپ کو فجر کی 2 رکعت پڑھنی ہوتی تھی، اور تہجد سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے تھے نشاط پیدا کرنے کے لیے، شیطان کے اثر کو دور کرنے کے لیے، کیونکہ شیطان اثر ڈالتا ہے رات میں جب اٹھنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اٹھ گیا، یہ بھی بخاری شریف میں حدیث ہے، جو اٹھ گیا اور ذکر کر لیا تو ایک گھیٹی کھل جاتی ہے جو شیطان نے اس میں پھونک مار کے لگا دی تھی، ایک گھیٹی کھل جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہر کسی کے سر میں بال ہی نہیں ہوتے تو گھیٹی کس میں لگاتا ہے، بعض لوگ بال رکھتے ہی نہیں سر میں، تو گھیٹی کب؟ اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ گھیٹی لگانے کی بات کہی ہے، سر میں ہی لگانے کی بات نہیں کہی۔ تو
تو اس کے پاس اپنا ڈورا ہوتا ہے، اس ڈورے میں وہ ایک گھیٹی مار کے پھونک دیتا ہے، علیک لیل طویل فرقد، رات بہت لمبی ہے، سو جا، اور پھونکتا ہے، گھیٹی مار دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسری گھیٹی مار دیتا ہے، پھر تیسری گھیٹی مار دیتا ہے۔ یہ 3 گھیٹیوں کے سرہانے بیٹھ کر مارنے کی وجہ سے اس کے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے صبح میں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اٹھ گیا اور اٹھ کر فوراً ذکر کر لیا، نیند میں سے اٹھنے کے بعد اللہ کا ذکر کرنا سنت ہے، اٹھا اور اللہ کا ذکر کر لیا، تو جیسے ہی ذکر کر لیا تو فرمایا ایک گھیٹی کھل گئی، اور اس کے اوپر جو اس نے سستی کا منتر پڑا تھا وہ 1/3 ختم ہو گیا۔ اس کے بعد وضو بنا لیا تو دوسری گھیٹی کھل گئی اور 2/3 سستی ختم ہو گئی اس کی۔ پھر اس کے بعد اس نے ہلکی سی 2 رکعتیں پڑھی۔ یہ 2 رکعتیں ہمارے نبی بھی ہلکی سی پڑھتے تھے، بہت مختصر۔ یہ 2 رکعتیں یہ گھیٹی کھلنے کے لیے پڑھتے تھے، اگرچہ کہ شیطان کا زور نبی پہ نہیں چلتا، لیکن نبی اپنے عمل سے امت کو ان کے نفع کی بات بتاتے ہیں، ان کے نفع کی بات بتاتے ہیں۔ امت کیسے نکالے اس مصیبت کو، تو طریقہ بتایا، زبان سے بھی بتایا، عمل سے بھی بتایا حضور علیہ السلام۔ تو جب 2 رکعت پڑھ لی تو تیسری گھیٹی بھی کھل گئی۔ اب علماء فرماتے ہیں جو تہجد پڑھنے والا ہے پابندی سے، اس کو تہجد سے پہلے یہ 2 ہلکی رکعتیں پڑھنی چاہیے تاکہ وہ گھیٹیاں کھل جائیں سب۔ اور جو تہجد میں نہیں اٹھ پاتا بیچارہ تو کوئی بات نہیں، وہ جو فجر کی سنتیں ہیں ان فجر کی سنتوں سے یہ تیسری گھیٹی کھل جائے۔ تو یہ 3 گھیٹیاں کھلوانا ہے۔ اگر یہ 3 گھیٹیاں نہیں کھلی تو یہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی خبر ہے کہ وہ دن اس بندے کے حق میں کسل کا، سستی کا اور خباثت کا گزرتا ہے۔ اگر یہ تینوں شیطان کی گھیٹیاں کھلوا لی ہم نے اپنے ان 3 اعمال کے ذریعے سے، تو اس بندے کا یہ پورا دن شام تک چستی کا اور نفس میں نشاط اور بشاشت کا گزرتا ہے۔ اب یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی کو یقین آئے نہ آئے تجربہ کر کے دیکھ، لیکن ایسے تجربے کرنے کے بجائے مان لینا امت پناہ ہے۔ امت پن ہے کہ آپ تجربہ کر کے مانیں گے، نبی کی بات تھوڑا ہی مانیں گے، اب آپ اپنے تجربے کی بات مانیں۔ نبی کی بات یہ ہے کہ مان لو، قبول کرو۔ ایسا ہوتا ہے اور خود تجربہ نہ کرو، دوسروں کو دیکھو کہ جس نے صبح کی نماز نہیں پڑھی اس میں کیسی خباثت ہوتی ہے، طبیعت میں نشاط، اتنا حسین خوبصورت ہوگا مگر چہرہ عجیب و غریب لگ رہا ہوگا۔ کیوں؟ بعد میں پتہ چلے گا کہ اس نے یہ فجر میں نہیں اٹھا تھا، اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ اور جب فجر کی نماز نہیں پڑھی اس کے چہرے پر وہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، ایک نحوست آ ہی جاتی ہے۔ وہ ابلیس کے 3 گھیٹیاں مارنے کی نحوست ہے، وہ سحر کرتا ہے اس کے کنارے سرہانے بیٹھ کر۔ اس جادو کا اثر ہے کہ اس کی آج طبیعت ٹھیک نہیں رہے گی، یعنی نشاط نہیں رہے گی۔ کاروبار کر رہا ہے، بازار جا رہا، ملازمت جا رہا، پڑھ رہا، سب کچھ کر رہا ہوگا، لیکن اندر سے طبیعت بجھی سے ہوگی، بجھی سے۔ اور اگر اس نے اٹھ کر کے اللہ کا ذکر کر لیا، وضو بنا لیا، نماز پڑھ لی، تو یہ گھیٹیاں چونکہ کھل گئی تو آج طبیعت بالکل آزاد ہے، اس کی طبیعت میں کوئی پکڑ، کوئی گرفت ایک اندر سے محسوس ہوتی ہے آدمی کو کہ کوئی جکڑا ہوا ہے ہم کو، یہ جکڑ ختم ہو جاتا ہے، نشاط حاصل ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام صبح کی نماز یا تہجد سے پہلے والی نماز یا صبح کی سنتیں بہت مختصر پڑھتی، بلکہ یہ بھی بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ کی فجر کی سنتوں کی جلدی دیکھ کر کبھی میں یہ لگتا تھا کہ ام القرآن بھی پڑھا ہے آپ نے یا نہیں پڑھا، یعنی سورہ فاتحہ بھی پڑھی کہ نہیں، اتنی مختصر سی پڑھتے تھے حضور علیہ السلام، لیکن پڑھتے تھے، سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے، اور پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص فجر کی سنتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ مگر چونکہ معمول بڑی لمبی نفلیں پڑھنے کا تھا نا، تو اس سے کمپیئر کر کے ان کو ایسا لگتا تھا کہ اتنی جلدی پڑھ لی حضور نے۔ تو جو نماز بھی آپ پڑھتے تھے، لمبی قرأت والی یا مختصر قرأت والی،
اس بات کو صحابہ نے نوٹ کیا ہے کہ رکوع سجدے میں کمی نہیں کرتے تھے، رکوع سجدہ اطمینان سے کرتے تھے۔ ہم لوگ رکوع سجدے میں جلدی کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایک سجدے میں سے اٹھ کے دوسرے سجدے میں جاتے تو ایسا لگتا ہے کہ دو نہیں کیے ایک ہی کیا، اتنی جلدی کرتے۔ اتنی جلدی نہیں، اطمینان سے بیٹھ جانا۔ اطمینان سے بیٹھ جانے کی تعریف حدیث میں یہ آئی ہے کہ جو فقرے ہیں، فقرہ کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کے ایک ٹکڑے، ریڑھ کی ہڈی جوائنٹوں سے بنی ہوئی ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے، اس کو فقرہ کہتے ہیں عربی میں۔ فقار پر سیدھے ہو جائیں، اس کو کہتے بیٹھنا عربی میں۔ تو دو سجدوں کے درمیان میں اتنا سیدھا بیٹھنا کہ ریڑھ کی ہڈی نیچے سے لے کے اوپر تک کی سیدھی ہو جائیں ہڈیاں، اور اگر وہ ابھی جھکی ہوئی حالت میں ہے تو اس کو بیٹھنا نہیں کہتے، اور یہ تعدیل ارکان کے خلاف ہے۔ بعض ائمہ کے ہاں ایسی نماز ہوتی ہی نہیں سرے سے، کیونکہ فرض ہے سیدھے بیٹھ جانا۔ اس لیے سجدوں کو دو سجدے بنانے کے لیے بیچ میں ٹھیک سے بیٹھنا چاہیے، اور ٹھیک سے بیٹھنا یقینی بنانے کے لیے فقہا فرماتے ہیں کہ کم سے کم رب اغفر لی کہہ لو، اللہم اغفر لی کہہ لو۔ نماز میں دعائیں مانگنا منع نہیں ہے، ہر رکن میں دعائیں مانگ سکتے ہیں، لہذا آپ بیچ میں جب بیٹھ جاؤ تو اتنا اپنی عادت بنا لو کہ میں جب بیٹھوں گا دو سجدوں کے درمیان میں تو کم سے کم رب اغفر لی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا اللہم اغفر لی، پورا بیٹھ کر اتنا کہہ کر دوسرا سجدہ کرو، تاکہ ہمارا سجدے کے درمیان بیٹھنا یقینی ہو جائے۔ ورنہ جلد بازی یہ ہے اٹھتے اٹھتے پھر چلے جاتے، ہڈیاں پوری سیدھی نہیں ہوئی تو بیٹھنا متحقق نہیں ہوگا، ثابت نہیں ہوگا بیٹھنا۔ بیٹھنا ثابت کرنے کے لیے ریڑھ کی ہڈیاں سیدھی ہو جانی چاہیے پیٹھ کی ہماری، تو اتنا بیٹھتے نہیں۔ بہت سے نوجوان جلدی میں ایسے اٹھتے اٹھتے چلے جاتے پھر سکتے، یہ صحیح ہے۔ اور بعض جاہل لوگ بڑی عمر کے بھی ایسے کرتے ہیں، جہالت کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے۔ ایسی بھی کیا جلدی ہے بھائی؟ اگر ہم تعدیل ارکان سے نماز پڑھیں گے تو 4 رکعت میں ہونے کی چیز 4.5 رکعت میں ہوگی، 4.5 منٹ میں ہوگی۔ 4 رکعتیں 4 منٹ میں ہونی کی تھی تو 4.5 منٹ میں ہوگی، اور کیا ہوگا؟ لیکن نماز تو قبول ہوگی، اس لیے ایسی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال نماز کے اندر قرآن مجید جتنا زیادہ پڑھ سکیں پڑھنے کو شرف بنائیں، سعادت بنائیں، اور اس سے ہٹ کے مصحف میں دیکھ کے قرآن کی تلاوت کرنا یہ بھی سنت ہے۔ صحابہ کرام بہت اہتمام سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ جن صحابہ کو زبانی یاد تھا وہ زبانی پڑھتے تھے، سب صحابہ کو پورا قرآن زبانی یاد نہیں تھا، وہ مصحف میں پڑھ لیتے تھے۔ ان کے ہاں ایسی چھپی ہوئی پوری ایک جلد میں کتاب نہیں ہوتی تھی، ان کے ہاں الگ الگ لکھے ہوئے ہوتے تھے قرآن مجید کے حصے، تو اس کو اس میں پڑھ لیتے تھے اجزاء کے اندر۔ اور اکثر صحابہ کو زبانی بھی یاد تھا، جیسے جیسے اترتا جاتا تھا ان کو یاد ہوتا چلا جاتا تھا۔ عرب لوگوں کا ویسے حافظہ بہت تیز ہوتا ہے، اس زمانے میں تو اور بھی زیادہ تیز تھا، تو ان کو یاد کرنا مشکل نہیں تھا۔ مگر اس زمانے میں بہت لوگ ہیں جن کو قرآن زیادہ یاد نہیں۔ یاد کریں، ہمارے نوجوان یاد کریں، کوشش کریں۔ نوجوانی میں حافظہ تیز ہوتا ہے اور دماغ تیز ہوتا ہے، اور چاہے تو آدمی بہت کچھ کر سکتا ہے۔ کیا کیا الا بلا ہم لوگوں کو بے اختیار یاد ہوتا ہے۔ ہمارے بچوں کو بہت سی باتیں وہ ارادے کے بغیر بھی یاد رہتی ہیں۔ یہ پڑھ لیا یاد ہو گئی، وہ خبر سن لی یاد رہ گئی، یہ سنا تھا یاد رکھ لیا، وہ سنا تھا یاد رکھ لیا۔ بہت سی غلط باتیں، بہت سی گناہ کی باتیں، گانے وغیرہ وغیرہ نہ چاہ کے بھی بہت سو کو یاد ہے، کیونکہ حافظہ تیز ہوتا ہے اور یاد رہ جاتا ہے۔ تو کیوں نہ اس کا ہم صحیح استعمال کریں اور قرآن مجید حفظ کر لیں۔ اللہ کی کتاب کا حافظ ہونا معمولی شرف کی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ البررۃ الکرام، قرآن میں اللہ، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو قرآن کا ماہر ہے یعنی حافظ ہے، وہ قیامت میں فرشتوں، نبیوں اور ولیوں کے ساتھ اٹھایا جائے۔ کتنی بڑی عزت کی بات ہے کہ قرآن یاد ہو جائے۔ تو قرآن مجید یاد ہوتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ جو ریٹائرڈ ہوں یا اب کام نہیں ہے یا بچے گھر دار سنبھال لیے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ بعض مرتبہ بڑھاپے میں بھی ذہن بہت اچھا رہتا ہے، بعض مرتبہ نہیں بھی رہتا، تب بھی علماء نے تجربے سے بتایا ہے کہ روزانہ
3 آیتیں قرآن کریم کی حفظ کر لے تو 10 سال میں حافظ ہو جائے گا۔ اب کتنے لوگوں کے 10 سال بڑھاپے میں ویسے ہی گزر گئے، 10 سال نکل گئے، پتہ تھوڑی چلتا ہے کہ کیسے نکل گئے۔ لیکن اگر وہ 3 آیتوں کا اہتمام کر لیتے ریٹائرمنٹ کے بعد سے یا جب سے فرصت ملی تھی، تو 10 سال تو کتنے نکل گئے، کسی کے 10 نکل گئے، کسی کے 15 نکل گئے، کسی کے 20 نکل گئے۔ ابھی موت مقدر نہیں ہے، نہیں آئی تو حافظ تو بن جاتے، 3 آیتیں یاد کر لیتے روز دن بھر 24 گھنٹے میں۔ کیا بڑی بات ہے کہ 3 آیتیں کو یاد کرے۔ بعض لوگوں نے تجربہ کیا بڑھاپے میں اور ماشاءاللہ اللہ نے زندگی میں برکت بھی دی اور 10 برس بھی ملے اور حافظ بھی بنے۔ اور اگر کسی کو نہ ملے، اس سے پہلے موت آ جائے، تو اللہ کا دستور و قانون یہ ہے، اور قرآن میں بھی ہے اور حدیثوں میں بھی ہے، کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی بندگی کا کوئی کام شروع کرے اور اس کے بیچ میں مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر لینے والا شمار کرتے ہیں۔ اب سوچئے کہ اگر ہم فرض کریے 3 ہم نے یہ نیت کر لی کہ ہم آہستہ آہستہ قرآن یاد کر لیں گے بھائی، تو اس نے 3 آیتیں یاد کی تھی، فرض کرو 3 آیتوں پہلے ہی دن انتقال ہو گیا، تو بھی حافظ قرآن اٹھایا جائے گا، اللہ اس کو حافظ بنا دیں گے اللہ ہی اپنے کرم سے۔ اور جو حافظوں کو عزتیں ملے گی وہ سب اس کو بھی ملے گی جو بیچ میں گزر گیا۔ تو کیا مشکل ہے بھائی، کتنی فرصت ہے بوڑھے حضرات کے پاس، کیا کیا نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت سے کام نہیں ہونے کی وجہ سے گھروں میں جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، نا اتفاق ہے، فرصت زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ اگر فرصت نہ ہو، آدمی اپنے کو مصروف کر لے تو سکون مجھے بھی ہو جائے، دوسروں کو بھی ہو جائے گھر میں۔ لیکن فرصت ہے، جھگڑے ہیں، ٹنٹے ہیں، دوسروں کی فکریں ہیں، دوسروں کے مسائل میں دخل ہے، بہو بیٹوں کے مسائل میں دخل ہے، ادھر ادھر غیر ضروری اپنی زندگی برباد ہو رہی ہے، اپنی زندگی خراب ہو رہی ہے۔ قیمتی بناؤ میرے عزیزوں بزرگوں، اپنی زندگی کو قیمتی بناؤ۔ ہم زندگی سے آخرت بنا سکتے ہیں، اگر ہم زندگی سے آخرت نہیں بنا سکے تو کیا فائدہ ہے۔ اور وہ جو ہماری چاہتے ہیں کہ صاحب لوگ ایسا کریں، بچے ہمارے ساتھ ایسا رہیں، بیوی ایسی رہے، بہو ایسے رہے، فلاں ایسا رہے، محلے والے ایسی عزت، وہ جو ہماری چاہتے ہیں پہلے تو پوری ہونا ضروری نہیں، اور اگر ہو بھی جائیں ہماری کوششوں سے تو ہم رہنے والے کتنے دن ہیں اور اس سے فائدہ اٹھانے والے کتنے دن ہیں۔ اگر ان چاہتوں کے بجائے کچھ آخرت بنانے کی فکریں کر لیں تو ہم تو جانے ہی والے ہیں، اور وہ سب نعمتیں وہاں کام آنے والی ہیں اور وہاں ہم کو نفع پہنچانے والی ہیں۔ اس لیے ٹائم خراب نہیں، ٹائم بہت قیمتی چیز ہے، ہر قوم کے نزدیک، ہر مذہب کے نزدیک اور دنیا کی ہر برادری کے نزدیک۔ کسی سے پوچھ لو اس دنیا میں وقت سے زیادہ قیمتی کیا چیز ہے، لیکن ہمارا وقت فالتو بیکار جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید جتنا ہو سکے یاد کرو۔ نوجوان بچے بہت کچھ کر سکتے، کالج پڑھ رہے ہیں اسٹوڈنٹ، کالجوں میں ابھی دیکھیے اتنے دنوں سے تعلیم نہیں ہو رہی تھی، کتنے گھرانے ایسے ہیں جن کو اللہ نے ہوش دیا، سمجھ دی، تو انہوں نے اپنے بچوں کو، بچیوں کو قرآن حفظ کرا دیا۔ یہ تو وہ وقت ملا۔ مجھے ایک صاحب اپنے گھر لے گئے اور اپنے بچوں سے ملاقات کرائی کچھ دن پہلے لاک ڈاؤن گزرنے کے بعد۔ ان کا کہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں بچوں کے اسکول بند ہو گئے، گھر میں بچے ویسے ہی وقت خراب کر رہے تھے، تو ان کی ماں نے فکر کی کہ میں خود ان کو حفظ کراؤں قرآن مجید۔ ان کو قرآن پڑھانا آتا تھا، ماں نے بچوں کو لے کے بیٹھے، بھائی کے بچوں کو، بہن کے بچوں کو، اپنے سب تقریباً 8-9 بچے تھے چھوٹے چھوٹے، سب سے انہوں نے ملاقات کرائی، سب سے تھوڑا تھوڑا میں نے سن کے دیکھا قرآن مجید۔ کسی نے 3 پارے حفظ کر لیے، کسی نے 5 پارے حفظ کر لیے، کسی کی منزل ختم ہو گئی۔ یہ ماں نے اپنے بچوں کا وقت وصول کر لیا، اپنے بچوں کے وقت کو ضائع ہونے سے بچا لیا۔ لیکن کتنی ہیں وہ، ڈھونڈو تو چند ملیں گی ایسی مائیں جن کو اتنی فکر تھی، لیکن اپنے گھروں میں کتنے لوگوں نے وقت خراب کیا ہے۔ بچے گناہوں کے عادی ہو گئے، بچے فضولیات کے عادی ہو گئے، لیکن ہم ان کے رخ کو سیدھا نہیں کر سکے، ہم ان کے وقت کا صحیح استعمال نہیں کر سکے، ہم ان کو اللہ کی طرف رجوع کرنے اور اس وقت سے فرصت سے فائدہ اٹھا کے نبی کی معرفت، قرآن کی عزت و عظمت سکھانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ وجہ اس کی یہ اپنے ہی دل میں نہیں ہے عظمت، تو دوسروں کو کیا سکھائیں گے؟ اپنے ہی دل میں نہیں ہے تو اپنے بچوں کو ہم کیا سکھائیں؟ اس لیے نوجوان بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ سائڈ میں قرآن مجید حفظ کریں۔ آپ کالج پڑھو، محنت سے پڑھو، اچھا پڑھو، اب نام بناؤ۔ ہم ایک نبی کی نسبت رکھتے ہیں، ہم
تعلیم چھوڑنے والے اور آوارہ پھرنے والے، یہ کوئی ہمارے نبی کی عزت ہے کیا؟ کسی بھی قوم کی جن عادتوں سے اس قوم کے بڑے خاندان والے یا اس قوم کے نبی بدنام ہوتے ہوں، وہ اپنے لیے اچھے کام نہیں، ہمیں ان کاموں میں نہیں لگنا چاہیے۔ وہ کام کریں جس سے ہمارے نبی کی عزت ہو جائے، بڑھ جائے۔ وہ ان کی عزت ہم بڑھا نہیں سکتے، اللہ نے بہت بڑا رکھی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، لیکن ہم نسبت کے ذریعے سے بدنام کرنے والے تو نہ ہو جائیں۔ اس لیے ہم نیک نام کریں۔ اس لیے اگر نوجوان کوشش کریں کہ صاحب وہ اچھی طرح محنت کر کے پڑھیں گے اور سائڈ میں کوئی وقت مقرر کر کے قرآن حفظ کریں گے تو کوئی بڑی بات نہیں۔ کتنے بچوں نے کوشش کی، وہ ماشاءاللہ وہ گریجویشن بھی کر لیا، حافظ بھی بن گئے، ان کی اپنی فکر سے۔ بہت سے کو ماں باپ نے بنوایا۔ بہت سے ایسے بچوں کو میں جانتا ہوں جن کے ماں باپ کو تو شعور بھی نہیں ہوا، لیکن اس بندے کے دل میں آیا کہ مجھے حافظ قرآن بننا چاہیے۔ اپنی اسٹڈی بھی کرتا رہا، اچھا پڑھتا رہا، اچھا کامیاب ہوتا رہا، سائڈ میں حفظ کرنا شروع کیا، اور ادھر یہ بھی ختم اور ادھر حفظ بھی مکمل قرآن مجید کا۔ سعادت ہے نا، آخرت کی سعادت ہے، اسے کیوں چھوڑا جائے؟ نور لک فی الارض وذخر لک فی السماء۔ حضور حضرت ابوذر سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارے لیے دنیا میں دنیا کا نور ہے، آخرت کا ذخیرہ۔ قرآن پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، علیک بتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کرو۔ یہ قرآن پڑھنا اس دنیا کی زندگی میں روشنی ہے اور آخرت میں یہ ذخیرہ ہے، یعنی اس سے ہم کامیابی حاصل کریں، یہ دولت کام آئے گی آخرت میں۔ یہ حضور علیہ السلام نے ان کو دوسری نصیحت فرمائی۔ ہمیں ان نصیحتوں کو باقی کیوں رکھا؟ صحابہ نے باقی رکھا، محدثین نے کتابوں میں نقل کیا، محفوظ رکھا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ بھائی قیامت تک یہ امت اپنے نبی کی تعلیمات کی اس سے زیادہ محتاج ہے جتنی کی جسم میں جان کی محتاج ہے، اس سے زیادہ محتاج اپنے نبی کی حدیثوں اور ان کی تعلیمات کی۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا، علیک بتلاوت القرآن فإنہ ذخر لک فی السماء ونور لک فی الارض۔ زمین میں تمہارا نور ہے، روشنی ہے، اور آسمان میں تمہارا ذخیرہ ہے، دولت ہے، قرآن کی تلاوت۔ تو صحابہ کرتے تھے، اولیاء کرتے تھے، انبیاء کرتے تھے، ازواج مطہرات رات رات بھر نفلوں میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ حضور علیہ السلام کے بعد ازواج مطہرات نکاح تو نہیں کر سکتی تھی، اس لیے ازواج مطہرات میں سے کسی نے بھی نکاح نہیں کیا۔ آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو 9 بیویاں چھوڑ کے گئے دنیا سے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے ایک کا انتقال ہوا، لیکن اچھی خاصی عمریں انہوں نے پائی حضور علیہ السلام کے بعد۔ 50 برس تک سلسلہ چلتا رہا۔ وہ لوگ دنیا میں موجود رہے، وہ نکاح بھی نہیں کر سکتی تھی، انہوں نے اپنے گھروں میں رہ کر نبی کے دین کو پھیلایا اور قرآن کی تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا، قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا تھا، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ۔ اپنے گھر میں قرآن کریم کی تعلیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی تلاوت کرتے رہو۔ تو وہ 2 ہی کام کرتے تھے ازواج مطہرات، ایک قرآن مجید پڑھنا اور دوسرے حضور علیہ السلام کی تعلیمات کی تبلیغ کرنا۔ گھر میں رہتے تھے، لوگ آتے تھے، پوچھتے تھے، کئی احکام ایسے ملتے ہیں احادیث شریفہ میں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات کو سمجھنے میں دشواری پیش آئی تو وہ ازواج مطہرات کیا ہے؟ ایک حدیث میں کہ سمجھنے کے سلسلے میں دشواری پیش آئی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھیجا، بخاری شریف میں ہے، حضرت عائشہ سے پوچھ کے آؤ، حضرت عائشہ سے پوچھو، وہ صحیح بات بتا سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس مسئلے میں یہ فرمایا کہ آپ لوگ ام سلمہ کے پاس چلے جاؤ، وہ زیادہ بہتر بتا سکیں گی یہ مسئلہ، کیونکہ ان کے گھر میں پیش آیا ہے، اس لیے وہ زیادہ بہتر بتا سکیں گے، ان کے پاس چلے جاؤ۔
انہوں نے ان کے پاس بھیجا، پھر انہوں نے بتایا، پھر حضرت عبداللہ ابن عباس کی درسگاہ میں واپس آئے یہ لوگ اور انہوں نے آ کر سنایا، پھر اس کو سامنے رکھ کر حضرت ابن عباس نے مسئلہ بتایا۔ تو ازواج مطہرات کیسی مصروفیت تھی ان لوگوں کی؟ پیاری مصروفیت، قرآن پڑھنے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کی، یہ مصروفیت تھی۔ یہ مصروفیات اپنی آخرت کے اعتبار سے بہتر ہونی چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم اچھا پڑھنا سیکھیے اور خوب پڑھیے، اور ہمارے نوجوان دل پہ لے لیں کہ مجھے حافظ بننا ہے، انشاءاللہ وہ بن جائیں گے، اللہ آسانی سے بنائے گا۔ قرآن بہت آسان ہے یاد کرنے کے اعتبار سے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یقیناً ہم نے آسان کیا ہے اس کو یاد کرنے کے اعتبار سے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی اس کو یاد کرنے والا یا نصیحت قبول کرنے والا؟ دونوں معنی ہیں مذکر کے، نصیحت قبول کرنے والا یا اس کو بائی ہارٹ کرنے والا، یاد کرنے والا، دو ترجمے ہیں اس کے۔ دونوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے کوئی بھائی قرآن کا حفظ کرنے والا؟ ہے کوئی ہمت کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کو حفظ کریں تو سینے میں قرآن رہے گا، بہت برائیوں سے بچ جائیں گے، قرآن ہمیں بچائے گا۔ قرآن کہے گا، ہمارے دل میں آئے گا، ارے بھائی میرے سینے میں قرآن ہے، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط کام نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں، بہت گناہوں سے تو اسی لیے بچ جائے گا کہ سینے میں قرآن۔ لیکن کبھی غفلت ہوتی ہے تو آدمی کر بھی بیٹھتا ہے، مگر یہ عزت رکھنا چاہیے۔ قرآن کی عزت کا تقاضا یہی ہے کہ قرآن اپنے سینے میں ہے تو ہر گناہ سے بچو، بہت دور رہو قرآن سے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، حافظ قرآن کو زیب نہیں دیتا کہ کسی جھگڑا کرنے والے سے جھگڑا کر لے، یہاں صرف جھگڑا کرنے کو بھی زیب نہیں دیتا کہا، معصیت اور گناہ کرنا کیسے زیب دے سکتا ہے؟ اس لیے قرآن مجید کو حفظ کرے آدمی اسی نیت سے کرے کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں، میں اللہ کا پیارا اور محبوب ہو جاؤں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، قرآن کو زیادہ پڑھنے والے ہی قرآن والے ہیں اور اللہ کے خواص ہیں، اللہ کے پیارے اور نزدیک لوگوں میں شمار ہوتا ہے قرآن کثرت سے پڑھنے والے، قرآن کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ ایک دفعہ ہم سفر میں کے دوران ایک چھوٹے سے گاؤں سے گزرے، بہت چھوٹا سا گاؤں تھا، اس گاؤں سے کسی اور جگہ جانا تھا تو اس گاؤں میں سے گزرے، وہاں مسجد نظر آئی، پرانے زمانے کی بنی ہوئی پرانی سی مسجد، تو وہاں ہم رکے مسجد کو دیکھنے کے لیے، تو چھوٹی سی مسجد پرانے زمانے کی ہے۔ اندر گئے تو دیکھا کہ ایک بوڑھے آدمی تھے اور ان کے سامنے رحل پر قرآن مجید رکھا ہوا تھا اور وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے۔ چھوٹا سا گاؤں بالکل، اس چھوٹے سے گاؤں میں ایک اللہ کا بندہ بیٹھا ہوا قرآن مجید لے کے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ گاؤں کے ایک صاحب ملے تو ہم نے کہا کہ یہ کیا امام صاحب ہے؟ کہ امام صاحب نہیں ہے، ہمارے دادا جان ہیں، یہ روزانہ قرآن مجید ایک منزل پڑھتے ہیں، روز مسجد میں بیٹھتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ بڑھاپے کا مصرف کیا ہے؟ بڑھاپے کی مشغولیت کیا ہے؟ اللہ کی کتاب پڑھو، اس سے اچھی کیا مشغولیت ہے؟ یہ بیچارے گاؤں کے بڑے میاں کو کاشتکار آدمی، کاشتکار گھرانے کا بوڑھا آدمی، لیکن ماشاءاللہ قرآن کی تلاوت روز کر رہے ہیں، روز کر رہے ہیں۔ ہمیں کیا توفیق ہوتی ہے قرآن کی؟ تو یہ جو 30 پارے ہیں 30 دنوں میں ختم کرنے کی سہولت کے واسطے، اور جو 7 منزلیں ہیں ہفتے میں ایک مرتبہ ختم کر دینے کی سہولت کے واسطے ہیں۔ ہر ہفتہ شروع کرو، کوئی ایک دن جمعے کو شروع کرو، جمعے پہ آ کے ختم ہو جائے گا، جمعرات پہ آ کے ختم ہو جائے گا، ایک منزل پڑھ، روز ایک منزل۔ آج بھی ہیں اللہ کے بندے روز ایک منزل پڑھتے ہیں قرآن، اس سے کم نہیں پڑھتے، روز ایک منزل پڑھتے ہیں، اور ہفتے میں ایک، مہینے میں 4 قرآن۔ اللہ فرما رہے نا پڑھو پڑھو پڑھو، قرآن پڑھنے والے میرے پیارے لوگ ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ قرآن پڑھتا ہے اللہ دھیان دے کے سنتا ہے بندے کے قرآن، اللہ پاک ہمارے سامعین میں ہو جاتے ہیں، ہمارا قرآن پڑھنا اللہ پاک سنتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جس کو قرآن مجید کی تلاوت دعائیں مانگنے کی فرصت نہ دے تو جتنی اچھی باتیں دوسرے مانگ رہے ہیں بنا مانگے اللہ قرآن پڑھنے والے کو عطا فرمائے۔ یہ ایسی پیاری مشغولیت ہے۔ بہرحال پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ اللہ کے تقوی کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی قرآن کی تلاوت کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ اللہ پاک اپنے کرم سے ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔